یہ سورت روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد دعا مانگنا شرط ہے۔ انشاءاللہ 3 دنوں کے بعد شادی ایسی جگہ ہوگی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ ایسے لوگ جو شادی کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور یہ عمل بڑے لوگوں کو میں نے بتایا ہے، اور جو لوگ بھی اس پر عمل کرتے تھے نا، یہ کرتے تھے، یہ سورت پڑھنا شروع کرتے تھے، پھر ایسی جگہوں سے رشتے آتے تھے کہ بندہ دنگ رہ جاتا تھا۔ اور یہ صورت میاں بیوی میں محبت کے لیے بھی سب سے زیادہ مجرب ہے، یعنی کہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ادھر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ادھر محبت بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپس میں محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، نفاق دور ہو جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو پانی پہ پڑھ کر دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں، لیکن جو یہ عمل کر رہا ہے شادی کے لیے، اگر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے بھی پینا چاہے تو پی سکتی ہے، پی سکتا ہے۔ اگر صرف پڑھنا ہو، اثر ایک جیسا ہے، آپ صرف پڑھتے ہیں، آپ کوئی ایسا اور کام نہیں کرتے کہ آپ نے نہ پانی پہ دم کیا، صرف پڑھ کر ہاتھوں کے اوپر دم کر کے وجود پہ پھیر لیں، کوئی دنیا کی رکاوٹ، کوئی ایسا مسئلہ راستے میں نہیں آئے گا، اور رشتہ ایسی جگہ پر ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ صورت بہت سارے، اسی طرح بات کرنے میں دشواری کا علاج۔ اگر کوئی شخص اچھی طرح بات نہ کر سکتا، اس کو بات کرنا نہ آتی ہو، اسی طرح بہت سارے مسائل کا سامنا لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو دشواری آتی ہو، وہ بندہ بھی اس کو روزانہ پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اس کی زبان بھی درست ہو جاتی ہے، زبانوں کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو اس طرح کے اعمال بار بار نہیں بتائے جاتے۔ یہ صورت کی میں فضیلت کی بات کروں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث پاک میں بھی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، وہ بیان کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کرو، اس سے بندے کو نفاق سے نجات ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے، اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اس سورت کو ضرور پڑھا کریں۔ اور بھی بہت سارے، یہ اس کے علاوہ ترقی رزق کے لیے بھی ہے، کاروبار کے لیے بھی ہے، اس کے علاوہ اس کے بڑے اس کے ساتھ مسائل حل ہوتے ہیں۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن ماں باپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اسی طرح یا تو اس طرح کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، یا پھر بیچارے ماں باپ پریشان ہیں کہ لڑکا نہیں صحیح، لڑکی نہیں صحیح ہوتے، یا اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، اور یعنی ان کی مرضی کا کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، یا خاندان میں اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہوتا۔ دیکھیں نکاح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی عظیم عبادت ہے، نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ذریعہ ہے، اور صالحین اور عابدین علیہ مبین کی پیدائش کا سبب ہے۔ نکاح اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے اصول کے ساتھ ساتھ فراغ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی بنتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوا الرزق بالنکاح، یعنی نکاح شادی کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ اب اندازہ لگائیے، بہت سارے کہتے ہیں کہ میں جناب میرا مستقبل ٹھیک ہوگا تو میں شادی کروں گا، میرا جناب بچہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تو پھر شادی کریں گے۔ یار آپ لوگ اس طرح کی سستیوں کی غفلت نہ برتیں، بس اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سورت کو پڑھنا شروع کریں۔ دیکھیں پھر آج ہی کیسے تمہارے لیے غیب سے انتظامات ہوتے ہیں۔ پیسوں کی کمی ہے تو ختم ہو جائے گی، اگر رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے آپ کا رشتہ رکا ہوا ہے تو اب نہیں رکے گا، اور اگر آپ کو اپنی منشا کے مطابق رشتہ چاہیے تو بس یہ عمل کرتے جاؤ، اور آپ کی مرضی کے مطابق جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کا اسباب آپ کے لیے بنائے گا۔ دیکھیں حضرت علامہ رؤوف بیان کرتے ہیں کہ جب شادی کی نیت اچھی ہو تو نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ شادیوں کے اخراجات فی زمانہ، شادیوں میں لاکھوں روپے خرچہ کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس کے لیے سودی قرض لینے سے بھی باز نہیں آتے۔ لاکھوں روپے کے قرضے لے کر شادی تو ہو جاتی ہے، مگر دولہا بیچارہ سالہ سال قرض ہی اتارتا رہتا ہے۔ شادیوں کے لیے جا خرچ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک متوسط گھرانے میں شادی کی تقریب کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں 2.5 من 100 کلو یعنی گوشت کا قورمہ تیار کیا گیا۔ دن تاریخ مقرر کرنے کی تقریب سے برات اور دیگر تقریبات میں کیے جانے والے خرچے کا اندازہ لگانا کتنا مشکل ہے۔ تو برکت والا نکاح کون سا ہے؟
اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں فریقین کا خرچہ کم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ حکیم مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچہ کم کرایا جائے اور مہر بھی معمول پر ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے کوئی سخت شرط نہ عائد کی جائے تو توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی برکت والا ہے۔ ایسی شادی خانہ آبادی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آباد ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نکاح کا رجحان شروع کریں اور ایسے نکاح کی تقریبات کو منعقد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک نکاح اور دیگر صحابہ کی شادیوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے شادی کرنا آسان ہے، کیونکہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما یہی ہستیاں ہیں جن کی اتباع دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ۔ یاد رکھیں، شادی کے لیے شریعت نے نہ تو کسی شادی حال کو لازم قرار دیا ہے، نہ ہی کسی نمود و نمائش، آتش بازی اور فضول خرچیوں کو شادی کا حصہ قرار دیا ہے، بلکہ ان میں سے بعض صورتیں تو ناجائز اور حرام ہیں۔ نکاح کا علانیہ طور پر مسجد میں اور جمعہ کے دن ہونا مستحب ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی نکاح کا اعلان کرو، اسے مساجد میں منعقد کرو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اسی کے حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ہو، تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ نیز نکاح عبادت ہے اور عبادت کے لیے عبادت خانہ یعنی مسجدوں میں ہی بہترین لگتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ضرور بضرور ہم اس رواج کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اب آپ نے صرف اور صرف قرآن مجید کے 28 سپارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو بھی صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کتنی جلدی آپ کے لیے یہ بندوبست ہوتا ہے۔ اس سورت کو سورت جمعہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح میاں بیوی کے درمیان محبت بھی بے تحاشا پیدا ہوگی اگر وہ اس طرح کر لیتے ہیں جس طرح میں نے بتایا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔